اباؤٹ اسلام کے ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب حالات کے بارے میں آج آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ تعارف میں آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں تو اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت و نشین ہو کر اور مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے محض اس کی لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں، کہ کیا وہ بھی کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہیں۔ اول غلبہ حال اور دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چڑھایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا اور روتے ہوئے کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے، دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہے اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ حضرت عمر نے دستبوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے یہ نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کی نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کی۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے، حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں، تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔
حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو نگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہو اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے حضور کے ابر و کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے ہیں تو بتائیے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباعی نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ اب جب دانت مبارک شہید ہوئے تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا، اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہوگی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے، گویا حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اعتبار رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا نماز التحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مرد عورتوں کو بخش دے، اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ کا تم کو پہنچاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دن اسی جگہ قیام فرمائیں، آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، اور نہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کا جو تکلیف ہو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور آخرت کی فکر میں لگا ہوں۔ اور پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئیں اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق کی زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ تو یہ تھے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت اویس کرنی جیسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ان جیسا بننے کی ہمیں توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر میری ویڈیوز پسند آئی ہیں اور آپ کوئی مجھے سجیشن دینا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے کیجیے، کیونکہ آپ کے کامنٹس میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ مزید اچھی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔